ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب اس منقطع روایت کے مقابلے میں اب میں اس کو بتا دیتا ہوں. یہ 6 ماہ بعد روایت کرنے والی جو صحیح بخاری یہ عقیل بن خالد روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، جبکہ اصل حدیث میں نے آپ کو بتائی چل رہی تھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہاں پہنچ کر ابن شہاب زہری سے ایک شخص آگے پوچھتا ہے جس کی تصریح امام بہقی نے کی ہے جلد 6 صفحہ 300 میں، اپنی سنن کبریٰ میں بھی کی ہے اور اپنی کتاب الاعتقاد میں بھی امام بہقی نے اس کی تصریح کی ہے. ایک شخص پھر آگے آپ سے سوال کرتا ہے کتنے عرصے کے بعد بیعت کی سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، اس کے وہ جواب میں دیتے ہیں، اور یہ معمر نے ابن شہاب سے یہ روایت لکھی. وہ کہتے ہیں معمر خود کہتے ہیں قلت للزہری. اب وہ روایت ختم ہو گئی، عائشہ صدیقہ رضی، اب عبارت پڑھ رہا ہوں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون ختم ہو گیا. اب معمر بیان کرتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا کم مکثت فاطمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ حدیث نہ رہی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متن نہ رہا. معمر کہتے ہیں میں نے پوچھا زہری سے کہ حضرت فاطمہ زہرا کتنا عرصہ بعد حیات رہی آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد؟ قال 16. انہوں نے جواب میں کہا 6 ماہ. اب معمر بیان کرتے ہیں خود کہ جب یہ میں پوچھ چکا تو وقال رجل للزہری، وہاں کھڑے ہوئے ایک اور شخص نے زہری سے پوچھا، اس پر انہوں نے جواب دیا فلم یبایعہ علی حتی ماتت فاطمہ، حضرت علی نے بیعت نہیں کی ان کی جب تک فاطمہ زہرا کا وصال نہیں ہو گیا. قال، پھر زہری نے کہا ولا احد من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم نے بھی کسی نے بیعت نہیں کی. لہذا یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہے، یہ قول ہے زہری کا جو کسی ایک شخص کے پوچھنے کے جواب میں زہری نے کہا ہے. اور زہری امام تاریخ نہیں ہے، وہ راوی ضرور ہیں، منقطع روایت ہے، اس سے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہی چیز امام بہقی نے سنن کبریٰ میں لی ہے، اور یہی چیز میں مسند ابی عوانہ میں بھی یہی حدیث آئی اسی روایت کے ساتھ. اس میں بھی کسی شخص نے پوچھا ہے اور ابن شہاب نے اس کے جواب میں ذکر کیا ہے. اب یہ الفاظ آ رہے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں امام بہقی سنن کبریٰ میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قول الزہری فی قعود علی من بیعت ابی بکر حتی توفیت فاطمہ منقطع، کہ امام زہری کا قول 6 ماہ تک بیٹھنے کا گھر اور بیعت کو مؤخر کرنا وصال فاطمہ زہرا تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقطع ہے. یہ سنن کبریٰ جلد 6 صفحہ 300، اسی روایت کی شرح آ رہی ہے، مختلف طرق سے وضاحت اور توضیحات آ رہی ہیں. اسی طرح پھر امام بہقی نے اس کی مزید توضیح الاعتقاد نے کی ہے، اس میں بھی وہی بات فرماتے ہیں، اور انہوں نے تصریح کر دی ہے یہ قول ان علی لم یبایع ابا بکر 16 لیس من قول عائشہ انما ہوا من قول الزہری. یہ زہری کا قول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت امام بخاری نے لی اس کا حصہ نہیں ہے. فَأَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي الْحَدِيثِ عن عائشہ، یہ ادراج ہو گیا ہے اس کے اندر، اس کی تفصیل آ گئی ساری. اسی کی تصریح امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں کی ہے، اسی امر کی تصریح امام قسطلانی نے کی ہے ارشاد الساری میں اسی حدیث کے تحت. اسی کی تصریح امام ابن حبان نے کی ہے. تمام ائمہ نے فرمایا ہے کہ یہ منقطع روایت ہے اور قول زہری ہے، یہ حدیث عائشہ نہیں ہے. یہ ایک موقف ہے 6 ماہ تک مؤخر کرنے کا. اس میں ایک نقطہ اور سمجھا دوں قبل اس کے کہ میں دوسری اصح روایت کی طرف بڑھوں. ایک بات اہل تشیع حضرات کے لیے سمجھنے والی ہے،
اور اہل سنت تو سمجھتے ہی ہیں اس بات کو اسی طرح، میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پوری روایت میں یوں آتا ہے جو 6 ماہ کے بعد بیعت کرنے کی روایت ہے، اس کا مضمون یہ ہے جو زہری کا بیان ہے، اگر اس پر اعتماد کیا جائے تو وہ بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کا وصال ہو گیا تو تب حضرت علی شیر خدا نے بیعت کی سیدنا صدیق اکبر سے۔ پھر اس کی تفصیلات اور بھی آئی ہیں کتابوں میں، آگے میں وہ بیان کروں گا ساری، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد مولا علی شیر خدا نے بلوا بھیجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کے لیے۔ اب اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں جو 6 ماہ کے بعد بیعت کرنے کا قول ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے آ کے بات کی، پھر مولا علی شیر خدا نے کی، اور سیدنا علی شیر خدا نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہوا کل ہم آئیں گے بیعت کرنے کے لیے، اور اگلے دن نماز ظہر کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع، صحابہ کرام جمع تھے، خطبہ دے کر برسر عام بیعت کر لی۔ یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں ایک سوال کے لیے چھوڑتا ہوں۔ اگر اس قول کو لوگ قبول کرتے ہیں کہ 6 ماہ بعد بیعت کی، تو مولا علی شیر خدا کی شان کے لائق یہ بات مجھے نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 ماہ تک بیعت مؤخر کیوں کی؟ جواب یہ بنتا ہے اس روایت پر اعتماد کرنے پہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کے خوف سے مؤخر کیا۔ شاید وہ راضی نہیں تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کی جائے، اور ان کی ناراضگی کے پیش نظر آپ نے 6 ماہ تک بیعت مؤخر کی۔ اگر ان کی ناراضگی کے پیش نظر 6 ماہ تک مؤخر کی اور وصال کے فوری بعد، یہ روایت یہی مضمون بتا رہی ہے، اگر زہری کے قول کو قبول کرنا ہے تو پورا کا پورا مضمون لینا ہوگا، ٹکڑے نہیں لیتے۔ پورا مضمون یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد ان کی وصال کے فوری بعد کر لی، تو کیا مولا علی شیر خدا سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اتنے وفادار شوہر تھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے کہ ان کے وصال تک تو رکے رہے بیعت کرنے سے، ادھر وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئی تو جس بیعت کرنے سے وہ ناراض تھی معاذ اللہ اور اجازت نہیں دے رہی تھی، وصال ہوتے انہوں نے آنکھیں بند کی، انہوں نے بلا کے بیعت کر لی۔ کیا مولا علی شیر خدا جنہیں امام برحق اور امام اول کہتے ہیں آپ حضرات، کیا ان سے یہ مقام ان کا ہے، ان کی وفاداری کا؟ ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی زندگی تک ان کی ناراضگی کے پیش نظر بیعت کو مؤخر کی، تو گویا اب ان کی روح ناراض نہیں ہوگی۔ اگر ان کی ناراضگی کی وجہ سے مؤخر کی تھی تو وصال کے بعد جو بیعت کر لی، تو کیا اب مولا علی شیر خدا کی وفاداری کا درجہ معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ وصال ہوتے ہی بیعت کر لی؟ جو کام انہیں ناپسند تھا وہ ان کی وفات کے بعد پہلے ہی دن کر لیا۔ اور اگر حیات میں وہ ناراض تھی اس بات پر، تو کیا مولا علی شیر خدا یہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی روح ناراض ہوگی؟ تو گویا مولا علی شیر خدا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کی قبر میں ناراض کیا، ان کے مزار اقدس میں ناراض کیا، اور جو چیز زندگی میں انہیں اچھی نہیں لگتی تھی وہ کام ان کے وصال کے بعد کر دکھایا۔ یہ تجزیہ بنتا ہے اس روایت کو اگر قبول کر لیں۔ یہ بات نہیں ہے درست۔